یہ کہتے ہیں کہ مجھ پر غسل لازم ہو گیا تھا تو مجھے خیال ہی نہیں رہا، میں نے وضو کیا، مسجد میں چلا گیا، جماعت میں شریک ہو گیا، پھر اچانک یاد آیا کہ ارے مجھے تو غسل کرنا تھا، تو کیا حکم شرع ہے کہ کیا میں نماز جاری رکھتا یا میں نماز کو توڑ کر چلا جاتا؟ کیا حکم شرع ہے؟ ویسے تو یہ کارنامہ کر چکے ہوں گے، لیکن انہوں نے کہا چلے میں معلوم کر لوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص، یہ تو حالت جنابت تھی، بے وضو بھی اگر جان بوجھ کر کھڑا رہا نماز میں شروع سے ہی اور یہ سوچا کہ کون سا وضو ضروری ہے، تو یہ تو کفر ہے، ایک یہ۔ سیکنڈ یہ ہے کہ جیسے آپ گئے یا کوئی بھی شخص بے وضو تھا یا حالت جنابت میں اس کو یاد نہ رہا، کھڑا ہو گیا، تو اس کے لیے حکم شرع یہ ہوتا ہے کہ یہ فوراً نماز کو توڑے، اور اس کا طریقہ، نماز تو خیر شروع ہی نہیں ہوئی، مطلب یہ ہے کہ وہ ہٹ جائے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ ناک پر ہاتھ رکھ کے ہٹے کہ لوگ سمجھے شاید نکسیر پھوٹ گئی، اس کی تو پردہ بھی رہ جائے گا، اور یہ پیچھے نکل کے یا تو سائیڈ میں چلے جائے پہلے صف کے آخر میں، پھر وہاں سے کونے سے نکلتا چلا جائے، یا یہ صف چیرتا ہوا نکل جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بعد میں لوگ شور کریں، ان کو مسئلہ بتائیں کہ صحیح مسئلہ یہ تھا، تو اس وجہ سے میں باہر نکل گیا، لیکن وہاں کھڑا نہیں رہ سکتا۔ اب کھڑا رہے گا تو وہی دو صورتیں ہیں کہ یا تو اس وجہ سے کھڑا رہا کہ کوئی وضو یا جنابت ضروری نہیں ہے، یعنی جنابت سے پاک ہونا، وضو کرنا ضروری نہیں ہے، نماز کو اتنی اہم کوئی ہے، اس میں چونکہ ایک عبادت کی حقارت ہے تو فوراً کافر ہو جائے گا۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، شرم کی وجہ سے کہ میں نکلوں گا کیا ہوگا یا کیسے نکلوں مسئلہ نہیں پتا، تو یہ حرام اور گناہ کبیرہ ضرور ہے، کیونکہ یہ قطع صف لازم آ رہی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو صف کو قطع کرے اللہ اس کو قطع کر دے، یعنی شدید ترین ناراضگی کا اظہار ہے اس کے اوپر۔ صفوف کو اس لیے سرکار مل کر کھڑا ہونے کا حکم فرماتے تھے، اور فرماتے ہیں کہ شیطان تمہاری صفوں کے درمیان ایسے گھس جاتا ہے جیسے بھیڑ کا بچہ بھیڑ کے پیروں میں گھس جاتا ہے، جیسے وہ دودھ پینے کے لیے آپ دیکھیں بکری کے بچے، بھیڑ کے بچے جو ہیں وہ پیر میں گھستے ہیں، پھر وہ دودھ پی رہے ہوتے ہیں، اس طرح شیطان تمہارے درمیان میں آ جاتا ہے۔ تو بہرحال پھر یہ گناہ کبیرہ تھا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور توبہ کریں اور آئندہ اس کا خیال رکھیں۔